السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی انگلش ود منیر۔ میں اپنے چینل سے آج پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، ہم سب کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر آسان کام کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہر آسان کام کو مشکل بنا دیتے ہیں، چاہے وہ آسان ہو یا مشکل ہو۔ مشکل تو آلریڈی مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن آسان کام کو بھی ہم مشکل بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کام کو کرنے سے پہلے ہی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہم برڈن سمجھ کے کرتے ہیں اس کام کو، ہم اپنے راستے میں خود ہی بیریئرز اٹکا دیتے ہیں، خود ہی ہم ایک کام کو آسان سے مشکل بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ آپ ایک بڑے گہرے تالاب کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ہی گیس کر رہے ہیں کہ اس تالاب کی ڈیپتھ جو ہے وہ اتنی ہے، اتنی ہے۔ آپ جب تک اس تالاب کے اندر جائیں گے نہیں، تب تک آپ کو اس کی مکمل ڈیپتھ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ سیم ہیئر کہ جب بھی آپ کسی کام کو کریں، اس کام کو کرنے سے پہلے اس کو گیس مت کریں۔ خود سے آپ گیس کرنا شروع کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کریں، اس کے بعد آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے گا۔ جو بھی اس میں مسٹیکس ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ کام ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے، کوئی آسان کام بھی ہے وہ مشکل بن جائے گا۔ فار ایگزامپل، میں یہاں پر کھڑا ہوں اور یہ میرے پاس بالکل میرے قریب وائٹ بورڈ ہے، اور میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں، تو میں نے اپنے ہاتھ کو یہاں سے اٹھا کر یہاں تک لایا۔ یہ بالکل آسان کام تھا، اس کے لیے مجھے ہلکی سی حرکت کرنی پڑی، یعنی یہاں سے اپنے ہاتھ کو یہاں تک اٹھا کے میں لے کر گیا ہوں۔ اگر میں اس کو یہاں سے یہاں تک نہ لے کے جاتا تو یہ کبھی بھی ٹچ نہ ہوتا۔ یہاں سے میں کہوں کہ لگ جا تو یہ ہاتھ کبھی بھی لگے گا نہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان سا کام تھا، لیکن بغیر تھوڑے سے واک کرنے کے یہ کام بھی نہیں ہوا۔ سیم، آپ جب کوئی کام کریں گے نہیں تب تک وہ کام ہوگا نہیں۔ لینگویج کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لینگویج بہت زیادہ مشکل ہے، انگلش بہت زیادہ مشکل ہے، اور گرامر جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ ٹینسز کو تو بہت بڑا برڈن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ایزی ہوتے ہیں ٹینسز۔ دو تین چیزیں ہیں انگلش میں، آپ گرامیٹیکلی ان کو سیکھ لیں، اور باقی لینگویج کے لیے آپ کو اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ ہے تو آپ کو گرامر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انگلش کس طرح سیکھی جاتی ہے، یا کوئی بھی زبان کس طرح سیکھی جاتی ہے، اس کے اوپر آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں مینشن کی ہیں۔ لسننگ فرسٹ آف آل، دا سیکنڈ ون از اسپیکنگ، نمبر 3 پر ریڈنگ، اینڈ دا لاسٹ ون از رائٹنگ۔ یہ 4 بیسک اصول ہیں انگلش کو سیکھنے کے، یہ 4 طریقے ہیں۔ ان 4 طریقوں کو اپنا کر ہم بآسانی انگلش کو سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں ان 2 کو ڈسکس کروں گا۔ اس کو میں نے انڈر سرکل کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں انگلش کو پڑھوں، میری ریڈنگ اچھی ہو جائے اور میری رائٹنگ اچھی ہو جائے، ان لوگوں کے لیے یہ دونوں پوائنٹس بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ جسٹ ہم اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ دونوں پوائنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے لسننگ۔ سب سے پہلا رول جو ہے وہ کیا ہے؟ لسننگ ہے۔ جب تک آپ کسی چیز کو سنیں گے نہیں، جب تک آپ کسی چیز کو لسن نہیں کریں گے، تب تک آپ اس چیز کو بول نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی تب ہی آپ اس ٹاپک کے اوپر بولیں گے، تب ہی اس چیز کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں آپ کچھ ڈیٹیل بتا سکیں گے کسی کو۔ تو فرسٹ آف آل کیا ہے؟ لسننگ۔ آپ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ انگلش لینگویج کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ لسننگ۔ کہاں سے سنیں گے؟ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے پاس، ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے۔ موبائل سے زیادہ آپ ویسے بھی چونکہ ڈراماز دیکھتے ہیں تو انگلش کے ڈراماز دیکھ لیں، نیوز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ انگلش میں نیوز دیکھ لیں یا سن لیں۔ تو کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی مٹیریل مل رہا ہے اس کو سنیں، کوئی نیا ورڈ مل رہا ہے آپ اس ورڈ کو لیں اور اس ورڈ کو اپنے پاس لکھ لیں، اس کے میننگ بھی لکھ لیں اپنے پاس، اس کو نوٹ کر لیں۔ جب نیکسٹ ٹائم کسی بھی جگہ پر جب اس لفظ کو بولا جائے گا، اس سینٹینس کو بولا جائے گا، تو وہ سینٹینس آلریڈی آپ کے مائنڈ میں ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے سننا ہے۔ لیکن جب تک آپ بولیں گے نہیں، آپ کو سننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو بولنے کے لیے سب سے پہلے سننا پڑے گا۔ بولیں گے تب جب آپ کچھ سنیں گے، آپ کے دماغ میں کچھ مٹیریل ہوگا تو آپ بولیں گے۔ لیکن مٹیریل ہونے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں تو آپ کو سننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے۔ جتنا مٹیریل آپ کے پاس ہے، جتنی ویکیبلری آپ کے پاس ہے، اس کو یوز کریں ڈیلی۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ بولیں، اپنے کلیگس کے ساتھ بولیں، اپنے ریلیٹیوز میں کوئی پڑھا لکھا شخص ہے، کوئی بھی جو ہلکی پھلکی انگلش جانتا ہے، یہ نہ کہیں کہ ہم انگلش بول رہے ہیں تو غلط بول رہے ہیں۔ غلط بولیں، لیکن بولیں ضرور۔ غلط بولتے ایک دن آپ
ٹھیک بول لیں گے. تو جتنی آپ سنتے ہیں انگلش اتنی ہی آپ بولا کریں. روزانہ کی بنیاد پر اپنی ایک ترتیب بنا لیں, 4 سینٹینس, 5 سینٹینس, 10 سینٹینس, یہ آپ نئے سیکھیں. 4 ورڈ 5 پر جتنی بھی آپ کی ویکیبلری بڑھے گی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو ویکیبلری کو بنائیں, زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اور جتنے آپ سنتے ہیں اتنا ہی آپ بولیں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آہستہ آہستہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی جو اسپیکنگ ہے اس کے اندر بہتری آ رہی ہے. لیکن بولنا چھوڑنا نہیں ہے. جب تک آپ نہیں بولیں گے آپ کے اندر سے ہیزیٹیشن کا جو مادہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اینڈ جب کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے بھی آپ بولیں گے تو آپ کی ہیزیٹیشن دور ہوگی. بیکاز ڈونٹ فیل ہیزیٹیشن ان فرنٹ آف بگ پرسنالٹیز. آپ نے کسی بھی بڑی شخصیت کے سامنے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ کوئی بڑا شخص بیٹھا ہوا ہے, احترام اپنی جگہ پر, لیکن وہاں پر اگر آپ شرم محسوس کریں گے بولنے میں تو پھر کبھی بھی آپ بول نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اس کے بعد ریڈنگ ہے. تو ریڈنگ جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے اس سے بھی آپ کی انگلش کی جو ہیزیٹیشن ہے وہ دور ہوتی جاتی ہے. آپ کی ریڈنگ بہتر ہوتی جاتی ہے, آپ کے اسپیلز میں بہتری آتی رہتی ہے. اور ریڈنگ جو جس طرح ہم اسٹارٹ میں آہستہ آہستہ ایک ورڈ کو پڑھتے ہیں, ہی از گوئنگ, اس طرح, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ ہی از گوئنگ, اور آپ کی جو انگلش ہے اس میں بہتری آتی جاتی ہے. تو ریڈنگ بہت زیادہ مسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان دونوں پوائنٹس کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. آخری ہے رائٹنگ. تو رائٹنگ سے ایک تو آپ کی رائٹنگ خوش خطی جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہتری, اس میں بہتری آتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے اسپیلز جو ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. لیکن یہ دونوں جو پہلے 2 پوائنٹس ہیں ان کے اوپر رہنا ہے. ان دونوں میں آپ کی جو اسپیکنگ ہے وہ ان دونوں کے اندر زیادہ ہے. مثلا کوئی ان دونوں کو چھوڑ بھی دے تو اس میں ریڈنگ اور رائٹنگ سے اس کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس کی اسپیکنگ جو ہے وہ ان دونوں پوائنٹ سے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں نے 2 چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں, ایک ہے ویکیبلری اور ایک ہے انوائرمنٹ. جتنی زیادہ آپ کے پاس ویکیبلری ہوگی اتنا زیادہ آپ انگلش کو آسانی سے بول پائیں گے. آپ نے گرامر بھی سیکھ لی, آپ کو انگلش کے اوپر کافی سارا عبور ہوا, لیکن آپ کے پاس ویکیبلری کم ہے, تو جب کوئی نیا ورڈ آئے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس کا میننگ کیا ہے, تو ہاؤ کین یو اسپیک. آپ کے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے. ڈیلی کی بنیاد پر آپ 5-7 نئے ورڈز جو ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو بولنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک چیز میں نے انوائرمنٹ مینشن کیا ہے, یہ اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گرامر نہیں سیکھ پاتے, جن کے پاس گرامر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوں گے, آپ کے ریلیٹیو ہوں گے, آپ کے دوست ہوں گے, جو فورن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جب وہ 1-2-3 سال کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ بڑی اچھے طریقے سے انگلش بول لیتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس انوائرمنٹ ہوتا ہے, ان کو ایک ماحول مل رہا ہوتا ہے. اس ماحول کے ذریعے ان کو نہ تو کسی گرامر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو ویکیبلری جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. آلریڈی ان کو وہاں سے ویکیبلری مل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ بول جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ ہے, بہترین مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ انوائرمنٹ بنائیں. کلاس کے اندر اپنے جو آپ کے کلیگز ہیں ان کے ساتھ, آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں, انوائرمنٹ بنائیں. آپ کے ریلیٹیو میں کوئی شخص ہے جو بول سکتا ہے, ان کے ساتھ انگلش بولنے کی کوشش کریں. جتنی زیادہ آپ انگلش کو بولیں گے, جتنا زیادہ آپ انوائرمنٹ بنائیں گے, اتنا زیادہ آپ انگلش کو بہتر سے بہتر انداز میں بول سکیں گے. لیکن گھبرانا نہیں ہے اور شرمانا نہیں ہے, یہ دونوں کام آپ نے چھوڑنے ہیں. انگلش کوئی مشکل بھی نہیں ہے, جب آپ کی ویکیبلری بن جائے گی آپ کو یہ 3-4 اصول ہیں, ان کے اوپر آپ عمل کر لیں گے, اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کچھ ہی دنوں کے بعد انگلش کو بول لیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں گرامر کے اوپر میرا جو اسپیشل جو فوکس ہے وہ ہے گرامر, ٹینسز, اور جو جتنے بھی پرابلم ایکسنٹ کے اندر انشاءاللہ ان کے اوپر میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی جو میری ویڈیو وہ سمجھ آئے گی. آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا.